اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو پورا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ محمد نام کیوں رکھا گیا؟ ایک وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ایک خواب ہے۔ وہ خواب انہوں نے یہ دیکھا نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب کی پشت پیٹ کمر سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جو اوپر آسمان میں نکل گئی، نیچے زمین میں نکل گئی، مشرق کی طرف بھی چلی گئی اور مغرب کی طرف بھی چلی گئی۔ ایک بہت بڑی وسیع زنجیر نظر آئی۔ پھر وہ یکایک وہ زنجیر جو ہے درخت میں بدل گئی اور اس درخت کے ہر پتے پہ نور تھا اور وہ نور سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ تھا۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس درخت کی شاخوں کو چمٹے ہوئے تھے۔ قریش کے بھی کچھ لوگ چمٹے ہوئے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس درخت کو گرانا چاہتے تھے۔ جب وہ آگے بڑھتے کہ درخت کو گرائیں تو ایک حسین و جمیل نوجوان کوئی آ جاتا اور قریش کو پیچھے کر دیتا، گرانے والے قریش کو پیچھے کر دیتا۔ عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھی تو تعبیر دینے والوں نے بتایا کہ آپ کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ مشرق اور مغرب میں جس کی لوگ اتباع کریں گے اور زمین آسمان میں جس کی تعریف ہوگی۔ قریش کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن قریش کے کچھ لوگ ان کے ساتھ دشمنی کریں گے لیکن وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس نسبت سے عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد رکھا۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ امی بی بی آمنہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ تم ایک بہت بزرگ اور بہت عظیم ہستی کی ماں بننے والی ہو، تم جو بچہ پیدا ہو تو نام محمد رکھنا۔ اور یہ محمد نام قرآن مجید کا حصہ ہے۔ جب بھی انسان محمد بولتا ہے تو اس کو نبی علیہ السلام کے نام کا بھی ثواب ملتا ہے، تلاوت قرآن کا ثواب بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ یہ لفظ محمد ہے۔ 4 سپارے میں ہے وما محمد الا رسول، 22ویں سپارے میں ہے جہاں خاتم النبیین کا ذکر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ محمد کے شروع میں ہے اور سورہ فتح کے آخر میں ہے محمد الرسول اللہ۔ تو جب بھی انسان محمد کہتا ہے تو 5 حروف کی وجہ سے تشدید بھی بیچ میں آتی ہے میم کے اوپر، تو اس کو 50 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیے کہ قدرت کیسی عجیب اور کیسے انتظام کرواتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایسا رکھا گیا جو بالکل منفرد اور جدا، اور حضرت عبداللہ کا نام نبی علیہ السلام کے والد کا نام بھی دادا عبد المطلب نے ایسا رکھا جو اللہ کو محبوب تھا۔ ان کے تو کافی بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے، لیکن عبداللہ کسی اور کا نام نہ تھا، وہ محمد ابن عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد ہی کا نام تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے اور یہ تقدیر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو یہ سارے کام خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 3-4 دن کچھ دن تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ کون تھی؟ صوبیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ جیسے ہی ابو لہب کو پتہ لگا کہ میرے چھوٹے بھائی عبداللہ کے ہاں میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی میں اپنی کنیز صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اس خوشی کے اندر انگلی کا اشارہ کیا اور آزاد کر دیا۔ صوبیہ جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے اور عمر بھی بہت قریب کی تھی، ایک دوستی کا تعلق بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ رضاعی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صوبیہ کا بہت احترام کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا احترام اور جو خیال کرنے والا ہو، کیونکہ دودھ پلانے والی رضاعی ماں بن جایا کرتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے زندگی بھر اپنی اس رضاعی ماں صوبیہ کا بھی اکرام کیا۔ وہ کیسے کیا؟
حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے. جب بی بی خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی تو حضرت صوبیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتی تھیں. پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صوبیہ کو مدینہ سے ہدیے، گفٹ اور چیزیں بھیجا کرتے رہتے تھے. اور فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر قبضہ کر لیا، فاتح مکہ بن گئے، اس وقت آپ نے لوگوں سے پوچھا بھی بتاؤ صوبیہ کہاں ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. ہم تو اپنی سگی ماؤں کا خیال نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.